اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کی تلاش۔ جنت کا کھانا ایک تو یہ کہ دل پسند ہوگا، دوسرے اس کی پریزنٹیشن بھی بہت زبردست ہوگی اور جتنا چاہیں کھائیں، کوئی تکلیف نہیں، اور جنت میں ڈاکٹرز بھی نہیں ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں جس نے میڈیکل سائنس کو پڑھا تو جنت نہیں جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کوئی بیمار ہی نہیں ہوگا، ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح پاکستانیوں سے انسان کی دلچسپی اتنی ہے، اسی طرح پانیوں سے انسان کی دلچسپی اتنی ہے، کتنے اچھے لگتے ہیں پانیوں کے مناظر، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے کتنی دور دور تک جا پہنچتے ہیں۔ پاکستان میں ناردرن ایریاز میں جائیں تو کتنے بلکھاتے دریا اور کیسی آبشاریں ہمیں نظر آتی ہیں اور دل لبھانے والے مناظر۔ جنت میں جنت الفردوس سے نہریں نکلیں گی، جس چیز کی، دودھ کی۔ یہ دودھ بھینس، گائے، بکری یا اونٹنی کا نہیں ہوگا۔ اگر دودھ کو نہروں میں چلا دیں تو فوراً پھٹ جائیں اور ساری کی ساری نہر برباد۔ اللہ کی طرف سے ایسی ارینجمنٹ ہوگی، جیسے پانی نکلتا ہے ایسے ہی دودھ بھی نکلے گا جو خراب نہیں ہوگا۔ اور یہ ہمارے ہاں ملک پیک کا سلسلہ ہے، وہاں اس کا بھی علاج ہو جائے گا، پیکنگ کی ضرورت ہی نہیں، وداؤٹ اینی پیکنگ شفاف حالت میں دودھ مل جائے گا۔ اور لگتا ہے اوپن ایئر ہوگا، تب بھی جراثیم اندر نہیں جائیں گے، کیونکہ جنت میں جراثیم ہوں گے ہی نہیں جو انسان کو بیمار کر سکیں، اور نہ ہی ارد گرد مکھیاں ہوں گی اور نہ ہی مچھر۔ وہاں دنیا جیسے معاملات نہیں ہوں گے۔ اچانک پتہ چلا دودھ میں مکھی گر گئی، بلی نے پی لیا، کسی جانور نے منہ مار دیا، کسی نے خراب کر دیا، ایسا کوئی سلسلہ جنت میں نہیں ہوگا۔ پھر جنت میں شہد کی نہریں کیسی ہوں گی؟ دنیا میں شہد حاصل کرنا چاہیں تو مکھیوں کا شہد جتنا بھی صاف کر لیں وہ صاف نہیں ہوتا، اور اسی طرح گھر میں جو شہد اتارا جاتا ہے مری ہوئی مکھیوں کی ٹانگیں بھی اسی میں ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ پیکنگ کا شہد لینا چاہتے ہیں۔ چلیں صاف شفاف ہنی ہمیں مل جائے گا۔ انسان شہد گھر لے کے آتا ہے، لیکن کتنا، ایک بوتل، اور اللہ کی جنت میں شہد کی نہریں۔ ہمارے ہاں چونکہ شہد کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں، یہ تندرستی دینے والی چیز ہے۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ شہد میں کتنی بیماریوں کی شفا ہے تو لوگوں کی پسندیدہ ڈش شہد ہو، اور جنت میں وافر مقدار میں شہد موجود ہوگا۔ ویسے دنیا میں آپ سوچ کر تو دیکھیں، شہد جس چمچ کے ساتھ لگے تو چمچ سٹکی ہو جاتا ہے، جہاں رکھ دو وہ جگہ بھی گندی، اور پھر کیڑے آ جائیں، چونٹیاں آ جائیں، مکھیاں آ جائیں، شہد جہاں ہو وہاں تو پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ ہنی کی پیکنگ کو دیکھیں، نئے کین یا کوئی چھوٹے چھوٹے ایسے برتن لائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ آسانی سے شہد استعمال بھی کر سکیں اور ڈبہ بند کر دیں، تاکہ ہر قسم کی تکلف سے بچ جائیں۔ اللہ کی جنت کا شہد کتنا اور کیسا ہوگا؟ حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں، اور ان نہروں سے چھوٹی نہریں نکلیں گی جو جنتیوں کے محلات تک جائیں گی۔ یعنی اتنے خزانے اللہ کے پاس موجود ہوں گے کہ ہر گھر میں یہ نہریں بہیں گی۔ یعنی یہ نہیں کہ اس نہر کے لیے کسی کو کہیں اس اور کا وزٹ کرنا پڑے گا، بلکہ یہ نہریں ہر جگہ ہر گھر میں موجود ہوں گی۔ پھر اسی طرح جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی۔ دنیا کی شراب کوئی پیے، جو ہی کین کھلے یا بوٹل کھلے تو بدبو آتی ہے، جو شخص اسے پی لے اس کے منہ سے بھبوکے اٹھتے ہیں۔ جب تک شراب پی تب تک تو بڑے لطف میں رہے، اور شراب کا نشہ ٹوٹا تو سر پھٹ رہا ہے، ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں، لگتا ہے فوت ہی ہو جائیں گے۔ کچھ دیر تو ایسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں۔ جنت کے لوگ شراب پئیں، لطف اٹھائیں، لیکن کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی قسم کی اسمیل نہ آئے۔ اس کی نہریں بھی ہوں گی، لیکن شراب مہر بند بھی ملے گی، جسے قرآن حکیم میں مہر بند شراب کہا گیا ہے۔ انسان کو پانی بہت پسند ہے، اسے پانی اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کی طبیعت اندر سے خوش ہو جاتی ہے۔ مختلف انداز میں پانی، مثلا نہریں، جھرنے، آبشاریں، کبھی موسلا دھار اور کبھی ٹپ ٹپ کرتا پانی اچھا لگتا ہے، انسان کی طبیعت اندر سے خوش ہو جاتی ہے۔ شدت کی گرمی ہو اور اچانک بارش برسنا شروع ہو جائے، بارش کا ہر قطرہ لگتا ہے کہ دل پہ گر رہا ہے، اور ہر قطرے کی وجہ سے دل تسکین حاصل کر رہا ہے۔ جنت میں جو پانی ہم دیکھنا چاہیں
کرسٹل کلیئر ہوگا، کہیں بھی ایسا پانی نہیں ہوگا جس میں جراثیم ہو۔ دنیا میں آپ پانی پینا چاہیں تو کہتے ہیں منرل واٹر ہو، گھروں میں آپ اس کے لیے فلٹر لگاتے ہیں، فلٹرڈ واٹر آئے، پانی کا سارا پانی ہی فلٹر ہوگا، سارا پانی ایسا ہوگا جس کو پیا جا سکے۔ جنت کا پانی اتنا وافر، اس کی آبشاریں، اس کے جھرنے، اس کے چشمے، اس کی بہتی نہریں، سب کچھ صاف شفاف پانی کی فارم میں، کہیں بھی گندگی کا نشان نہیں۔ اور پھر حوض کوثر سے نکلتی ہوئی نہر کوثر، کیسا پانی! اس کو ایک بار جو پی لے اسے دوبارہ پیاس ہی نہ لگے۔ جنتی کبھی بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گا، جنتی کبھی پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا، دل لبھانے کے لیے، خوشی کی خاطر، انٹرٹینمنٹ کے لیے سب کچھ ہوگا۔ جنت کی محفلیں کیسی ہوں گی؟ کبھی تو یہ محفلیں آپس میں منعقد ہوں گی، اس کے لیے خاص ارینجمنٹ ہوں گی، اور کبھی آپس کی ٹاک، اور کبھی دل چاہے گا دنیا میں میرا فلاں ساتھی ہوا کرتا تھا، آج کل پتہ نہیں کہاں ہے، دل چاہے گا اور پتہ لگے گا اس کی جنت تو بہت دور ہے، لیکن اس کے ہزاروں میل کے فاصلے پر جانا کوئی مشکل نہیں ہوگا، اس کے لیے سب کچھ حاضر کر دیا جائے گا، اور جس جگہ وہ جانا چاہے گا پلک جھپکتے اس جگہ موجود ہوں گے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جنتی جب سفر کرے گا تو اس کو اور اچھا لگے گا، اس کو اور زیادہ خوشی ہوگی۔ جنت میں کسی قسم کی تھکاوٹ کا تصور ہی نہیں، اور خاص بات کہ جنت میں نیند نہیں آئے گی، تھکیں گے تو نیند آئے گی، اور جنت نیند سے ماورا ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں جنت میں کوئی سونے نہیں دے گا، سونے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، یعنی جنت میں تو کسی نے تنگ کرنا ہی نہیں، اور فرض کریں کسی کا کام انجوائمنٹ کے لیے کبھی سونے کو بہت جی چاہے تو کوئی اسے اٹھائے گا نہیں، کیونکہ جو کام تھے وہ تو دنیا میں کر ہی لیے۔ دنیا میں پرسکون نیند لینا کتنا مشکل ہوتا ہے، شور ہنگامہ، کبھی ٹیلی فون کی بیل نے اٹھا دیا، کبھی موبائل بجا، کبھی کوئی اور مسئلہ آ پڑا جس کی وجہ سے اٹھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ چاہتے ہیں آپ سو جائیں، اللہ کرے 4 گھنٹے تو مجھے کوئی اٹھائے نہیں، یہ بات حسرت اور خواب ہی بن جاتی ہے، جبکہ جنت میں کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں جیسا جی چاہے گا ویسا ہی ماحول ملے گا۔ جنت کی محفلیں جب سجائی جائیں گی تو ارد گرد ویٹرز کھڑے ہوں گے، بہترین قالین بچے ہوں گے، اور محفل ڈیکوریٹ کی جائے گی، خوشبو ہے، آنے والے کیا انتظار ہے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، انٹرٹینمنٹ کے لیے فروٹس، مختلف قسم کے مشروبات، میوزک، اچھے خوبصورت گیت، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے ترانے بجائے جائیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پاکیزہ کلمات ہی جنت میں کہے جائیں گے۔ رب العزت نے فرمایا اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ سورۃ غاشیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسی جنت میں پہنچا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں کوئی لغو بات نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے، اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔